کہ جس کا تیجا نہ ہو سمجھ لو وہ ہم میں سے نہیں ہے. پہچان ہے کہ نہیں؟ کوئی آدمی جلسہ نہ کرائے تو یہی رکھتے جاؤ. پیسہ لینے کے لیے میں جھکوں گا نہیں. انہوں نے جو ہے اتنا اونچا اسٹیج بنایا, شاہد صاحب کو دیکھ رہا تھا میں, بڑی زحمت ہو رہی تھی, یعنی مجبوراً انہوں نے بیٹھ کے نہ سنانی پڑی. سمجھ نوٹ تو چیز ہی ایسا ہوتی ہے جو سب کو اپنے سامنے جھکا دیتی ہے. تو کیا کہنا تھا میں کہ تیجا, ان کا کہنا یہ ہے کہ نہ یہ قرآن میں ہے نہ یہ حدیث میں ہے, اور ایک جماعت نے اسے اپنی پہچان بنایا ہوا ہے. اور کتنے تو ادھر کے لوگ ایسے ہیں کہ ان زندگی بھر انہوں نے تیجا نہ مانا, لیکن مر گئے تو ان کے گھر والوں نے تیجا کر دیا ہے نا. آپ نے سب لوگ دیکھا ہوگا. میں وہ باتیں بتاؤں گا, وہ باتیں کروں گا جو ہمارے اور آپ کی زندگی میں ہمیشہ چلتی ہیں اور وہی کام آتی ہیں. لیکن اجلاس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ مدرسے میں تو جانے سے رہے, عالم تو بننے سے رہے, لیکن دین میں ہمیں چلنا ہے کہ نہیں. تو اس میں جو مخصوص باتیں ہیں جن کا واسطہ ہمارا ہر وقت پڑتا ہے, تو ان کی جانکاری بہت ضروری ہے. اگر جانکاری نہیں ہوگی تو آپ کے سامنے اگر کوئی کچھ کہے گا تو آپ سن کے چلے آئیں گے, یعنی اس کا تھپڑ کھا کے چلے آئیں گے. اور اگر آپ کی جیب میں ہے کچھ اور وہ بول گیا تو وہی وہ تماچا مار کے آئیں گے, کیونکہ آپ کے پاس جانکاری ہے. آپ جا کے ڈیگر پور مولانا غلام جیلانی کو تلاش کریں گے جب تک کام بھی کر چکا ہوگا. لیکن موٹے موٹے تھپڑ تو میں آپ کو عطا کر دوں تاکہ جو ہے چائے خانے پہ چسکی لیتے ہوئے فائر کرتے رہیے. ہمیں تو تب بلاؤ جو بہت زیادہ ضرورت پڑ جائے, ٹھیک ہے. تو اسی موضوع کے ارد گرد, اور دوسرے جس کی یاد میں یہ پروگرام ہو رہا ہے وہ اللہ والا ہے. اللہ والا اگر نہ ہوتا تو ان کے نام پر یہ اللہ اور رسول کا ذکر نہ ہوتا. سب سے بڑی پہچان تو یہی ہے, جسے دیکھ کے اللہ یاد آ جائے سمجھ لو وہ اللہ والا ہے. تو جن کے چہلم پر اللہ اور رسول کا تذکرہ ہو رہا ہے سمجھ لو یہ اللہ والا ہے. ورنہ دوسرے لوگ آپ لوگوں کی زبان میں مر گئے مردود نہ باتیہ نہ درود. ہمارے یہاں تو جو ہے وہ تو بزرگ ہوتے ہیں, بزرگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے پیارے ہوتے ہیں. یہ عزت اللہ اور اس کے رسول نے عطا فرمائی ہے, یہ ہم اور آپ نے ثقلین میاں کو نہیں دی, بلکہ اللہ اور رسول کی بارگاہ سے ان کو یہ رتبہ عطا ہوا ہے. لہذا ان کے عرص چہلم میں ہم اور آپ حاضر ہوئے, تو وہ اللہ والے ہیں, ٹھیک ہے. تو اللہ والوں کا ذکر ہوگا, اور یہ تیجا 10واں 40واں 20واں اور برسی ہے نا, بزرگوں کی ہوتی ہے تو اسے عرس کہتے ہیں, اور عام آدمی کا مسئلہ ہو تو کیا کہتے ہیں برسی. لیکن ہے دونوں برسی, چاہے وہ بزرگ کی ہو چاہے وہ عام آدمی کی ہو. تو یہ برسی بھی قرآن میں ڈھونڈتے ہیں وہ لوگ, کہیں ملتی ہی نہیں. یہ 40واں بھی وہ حدیث میں ڈھونڈتے ہیں, انہیں کہیں ملتا ہی نہیں. انہیں کیا ملے گا, انہیں کیا ملے گا؟ قرآن کو پڑھنے کے لیے 3 روشنی کی ضرورت ہوتی ہے. اب کہو کہ 3 روشنی کون سی ہوتی ہے؟ ایک روشنی تو یہ جو لائٹ آپ کو دے رہی ہے, یا سورج آپ کو دے رہا ہے. آپ کتاب کھولیے, لائٹ بند کر دیجئے, کچھ دکھائی دے گا؟ میرے ساتھ موڑی ہلائیے, میں تھکاؤں گا نہیں, آپ کو موڑی ہلائیے تو کچھ دکھائی دے گا. لہذا یہ لائٹ ضروری ہے. اب یہ لائٹ ہے لیکن آنکھ میں لائٹ نہیں ہے جی, آنکھ میں روشنی نہیں ہے. اگر آنکھ میں روشنی نہیں ہے تو 1000 بلب جلا دو تو کیا وہ پڑھ سکے گا؟ نہیں پڑھ سکے گا, کیونکہ آنکھ میں جو روشنی ہے اس کی بھی ضرورت ہے. تو ایک اس روشنی کی ضرورت ہے,
اور ایک آنکھ کی روشنی کی ضرورت ہے. ان دو روشنی میں دنیا دیکھی جا سکتی ہے لیکن اندر کی بات نہیں دیکھی جا سکتی. اوپر ظاہر دیکھ سکتے ہو لیکن باطن نہیں دیکھ سکتے. اوپر سے دیکھ سکتے ہو اندر سے نہیں دیکھ سکتے. اب اندر سے دیکھنے کے لیے کون سی روشنی کی ضرورت ہے؟ وہ دل کے ایمان کی روشنی کی ضرورت ہے. تو کسی کو بھی کوئی بھی چیز اگر اس کی حقیقت کا پتہ لگانا ہے تو جناب آپ کو دل کی روشنی کی ضرورت ہے، آنکھ کی روشنی کی ضرورت ہے اور اس روشنی کی ضرورت ہے. تو ان لوگوں کے پاس یہ روشنی تو ہے، آنکھ کی روشنی تو ہے، لیکن دل روشن نہیں ہے. کیونکہ دل تو محبت رسول سے روشن ہوتا ہے، دل تو اولیاء کرام کی محبت سے روشن ہوتا ہے، دل تو نورانی لوگوں سے ملنے سے ہوتا ہے. اسی مناسبت پر میں کچھ دیر آپ حضرات کے تقریر کروں گا. کرسیاں بھر تو گئی، خالی تو ہو گئی تھی. میرے خیال سے استنجا وغیرہ کرنے سے لے گئے تھے لوگ. اب آپ ٹھیک ہے نا؟ ہے بھائی؟ تم بھی سمجھ گئے؟ ہاں، پوری رات محنت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، ایک بوندی کافی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے، سمجھ گئے، کہ اگر ایک بات بھی آپ سمجھ گئے، اس پہ عمل کر لیا، جلسہ کروانے والوں کا جلسہ تر جائے گا، بولنا تر جائے گا. لیکن ہوگا تبھی جب بات کو کان بھر کے سنیں گے آپ. خالی سننے سے نہیں ہوتا ہے بلکہ دل کے کان سے سننے سے ہوتا ہے. اب تقریر شروع کروں؟ ہاں، میں نے بھی جو ہے یہ ابھی بھومکا باندھی تھی، ہے نا. الحمدللہ الحمدللہ الذی انطق لسان الذاکرین بذکر لا الہ الا اللہ وأود مفاتيح الأنوار في قلوب العارفين لا يعلمها إلا الله وأحرق قلوب العاشقين بنار العشق في ابتغاء لقاء الله. سبحان الله. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وقال الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم کونوا مع الصادقین. سبحان اللہ. صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اب محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم وصلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. حضرات یہ باقی جو بنا رہے وہ آگے ہوا جو کن لوگوں کو تو ہمارا مزے میں ہی کھا گئے. چلو اس سے دو فائدے ہو گئے، ہے نا. کیا بتائیں یار. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شیخ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا. سبحان اللہ. جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا علامہ عبدالعلیم آسی غازی پوری ارشاد فرماتے ہیں پوچھتے کیا ہو شہ جیلاں کے فضائل.